السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سامعین محترم، عصر حاضر کے اندر عامت الناس کو جن امور و مسائل کا کثرت سے سامنا ہے، ان میں سے ایک چیز برے اور ناپسندیدہ خواب کا آنا ہے۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے آج کے درس کے اندر اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خوابوں کا بندے کی افکار اور سوچ سے گہرا تعلق ہے۔ دن بھر بندہ جن افکار میں مبتلا رہتا ہے، غالباً عمومی طور پر رات کو خواب اسی کے متعلق آتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ اور افکار کو پاک کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق اچھی اور نیک سوچ پر قائم رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اچھے خواب آتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جب بندہ کوئی اچھا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو اس وقت بندے کو الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأى احدکم رؤیا یحبها، جب کوئی آدمی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہے، فإنما هي من اللہ، تو اسے یہ بات یقینی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ فلیحمد اللہ علیہا، اسے چاہیے کہ وہ اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ ولیحدث بہا، اور اگر وہ کسی اپنے قریبی ساتھی کو، رشتہ دار کو، کسی بھی آدمی کو جس پر اسے اعتماد ہے وہ بتانا چاہتا ہے تو بتا بھی سکتا ہے۔ جبکہ جو برے خواب ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ جب کوئی انسان ایسا خواب دیکھے جو خوف زدہ کرے، جس سے وہ پریشان ہو، جو اس کو ناپسندیدہ ہو، تو اسے 5 کاموں کا کرنا سنت سے ثابت ہے کہ وہ 5 کام کرے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب وہ برا خواب دیکھے تو جیسے ہی آنکھ کھلے، نیند سے بیدار ہو، تو اس برے خواب سے، برے خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آئے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان تمام تر خوف زدہ معاملات سے، اور شیطان کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، تو اسے اس خواب کی برائی سے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس بندے کے ذمے جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک مارے۔ اسی حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلْيَتْفِلْ ثَلَاثًا، اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ پھونک مارے۔ لیکن اس حدیث میں بائیں جانب کا ذکر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے لفظ ہے، فَلْيَنْفُسْ عَنْ يَسَارِهِ 3 مرات، اسے چاہیے کہ وہ اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک مارے۔
اس شخص کو جو تیسرا کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب اس کو خواب آیا اور اس کی آنکھ کھلی تو جس کروٹ پہ، جس پہلو پہ یہ سویا ہوا تھا، اس کو چاہیے کہ وہ اس پہلو کو چینج کر لے اور دوسری کروٹ کے اوپر، دوسرے پہلو کے اوپر سو جائے، یعنی اپنی کروٹ تبدیل کر لے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس پہلو سے تبدیلی اختیار کر لے جس پہلو پر وہ سویا ہوا تھا۔ اس شخص کو جو چوتھا کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسے اٹھ کر کے وضو کر کے 2-4 نوافل ادا کرنے چاہیے، تاکہ نوافل پڑھ کر کے یہ اللہ کے سامنے دعا کر سکے اور خواب میں دیکھے گئے شرور اور خوف زدہ معاملات سے اللہ کی پناہ حاصل کر سکے۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِن رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہیں ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اور پانچویں بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ ایسا خوف زدہ خواب، ایسا خواب جو اسے ناپسند ہے، یہ کسی کو نہ بتلائے۔ اس بات کا ذکر بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، اس شخص کو چاہیے کہ ایسا خواب کسی کو نہ بتائے جس کی وجہ سے یہ خوف زدہ ہے۔ جب وہ یہ 5 کام کر لے گا بفضل اللہ فإنها لم تضرہ، یہ برا خواب، یہ خوف زدہ خواب اس کو کبھی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب۔